السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ تلاوت آتا ہے۔ دیکھیں آپ اسکرین پر اس طرح سے قرآن پڑھتے ہوئے کوئی آیت آ جاتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے سجدہ۔ اس کو کہا جاتا ہے سجدہ تلاوت کی آیت، یعنی وہ آیت ہے جہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ تو جب بھی یہ سجدے کی آیت آ جائے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے اور کیا فوراً کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے، بھول جائیں تو کیا ہوگا، کبھی کیے ہی نہیں ہیں تو کیسے کریں، سارے مسائل کے حل آج اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں۔ تو یہ سمجھ گئے آپ کہ سجدہ تلاوت کس کو کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 آیات ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو تلاوت کریں گے ان کی تو ہمیں سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی ایک قرآن پڑھتا ہے، کوئی 2 قرآن پڑھتا ہے، تو اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو 14 سجدے ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اسی لیے ان مسائل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سجدہ تلاوت کی آیت کو پڑھیں تو فوراً سجدہ کر لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بعد میں وہ سجدہ کر لیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تو فوراً ادا کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ فوراً آپ نے جب ادا کر لیا اب ٹینشن ختم ہو گئی، بھولنے کی ٹینشن ختم، یاد رکھنے کی ٹینشن ختم، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی سجدے کی آیت آپ پڑھو تو فوراً سجدہ کر لو، ٹھیک۔ اور اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا اور آپ نے کوئی بھی سجدے کی آیت پر سجدہ نہیں کیا تھا یا کچھ سجدے آپ نے کر لیے تھے کچھ نہیں کیے تھے تو آپ بعد میں بھی سارے سجدے اکٹھے کر سکتے ہو۔ مان لیجیے آپ کا قرآن مجید آج مکمل ہو گیا تو آپ 14 سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک۔ اور اگر آپ نے 2 قرآن مجید پڑھے، 3 قرآن مجید پڑھے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا تو سارے سجدے بھی آپ ایک ساتھ کر سکتے ہو۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے 2 طریقے ہیں اور دونوں طریقے درست ہیں۔ مان لیجئے میں بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید پڑھتے پڑھتے میں نے ایک سجدے کی آیت تلاوت کی، جیسے کہ میں آپ کو 30ویں پارے میں جو ہے نا سورہ یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو ہم سورت پڑھتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ آیت ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، تو یہ سجدے کی آیت ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھیں تو ایک طریقہ تو یہ کہ فوراً سجدہ کر لیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ پارہ پورا ہونے کے بعد کر لیں یا قرآن شریف پورا ہونے کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے یہ بتا رہا تھا میں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کو بند کریں، قرآن مجید کو رکھیں اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، بیٹھے بیٹھے ہی، ٹھیک۔ اور پھر اللہ اکبر اٹھ کر جیسے بیٹھے ہوئے تھے آپ تلاوت کر رہے تھے ویسے ہی بیٹھ جائیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ بہتر طریقہ ہے کہ جب سجدے کی آیت آپ نے پڑھی کلا لا تطعہ واسجد واقترب تو آپ قرآن مجید کو بند کیجئے اور سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیے، ٹھیک ہے۔ اور سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار 5 بار 7 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ بنائے۔ تو یہ دعا بھی آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں سیدھے اور اپنی
تلاوت کو پھر سے اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ بہتر ہے، لیکن آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے تو ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ کوئی نیت کرنی ہے، بس نارملی آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے سے اٹھ جائیں۔ یہی طریقہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کرنے کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ سجدہ کرنے کا، سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، میں نے یہ کیمرے میں سجدے کی آیات پڑھی ہیں، تو کیمرے میں سجدے کی آیات سننے سے یا موبائل میں سجدے کی آیات کی تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ آن لائن اگر کہیں چل رہا ہے، مان لیجیے میں یہاں سے آن لائن پروگرام چلاؤں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں اور سجدے کی آیت آ جائے تو پھر سجدہ تلاوت آپ کو اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو آن لائن سے واجب ہوتا ہے، آف لائن آپ یا ریکارڈنگ کسی کی سن رہے ہیں تو اس سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات سجدہ تلاوت کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مان لیجئے، ایک تو یہ کہ آپ فوراً سجدہ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب مان لیجئے کسی نے ایک قرآن پڑھ لیا، 14 سجدے کیسے کرنے؟ تو وہی آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، ایک سجدہ پورا کریں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر دوسرا کریں، پھر سجدے سے اٹھیں۔ پورا سیدھے نہیں کھڑے ہونا، پھر جیسے تحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھنا ہے، دوسرا کریں، تیسرا کریں، چوتھا کریں، اس طرح سے 14 سجدے کمپلیٹ کر لیں۔ 14 سجدے جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے 14 سجدے کرنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہ جو 14 سجدے ہیں کہاں کہاں ہیں۔ دیکھیے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پہلا جو سجدہ ہے وہ 90 پارے میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 206، ٹھیک؟ دوسرا جو سجدہ ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، سورہ رعد، آیت نمبر 15۔ تیسرا جو سجدہ ہے وہ 14ویں پارے میں ہے، سورہ نحل، آیت نمبر 50۔ چوتھا سجدہ ہے 15ویں پارے میں، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 109۔ پانچواں سجدہ ہے 16ویں پارے میں، سورہ مریم، آیت نمبر 58۔ چھٹا سجدہ ہے 17ویں پارے میں، سورہ حج میں، آیت نمبر 18۔ ساتواں سجدہ ہے 19ویں پارے میں، سورہ فرقان اور آیت نمبر 60۔ آٹھواں سجدہ ہے 19ویں پارے میں، سورہ نمل اور آیت نمبر 26۔ نواں سجدہ ہے 21ویں پارے میں، سورہ حامیم سجدہ اور آیت نمبر 15۔ 10واں سجدہ ہے 23ویں پارے میں، سورہ صاد، آیت نمبر 24۔ 11واں سجدہ ہے 24ویں پارے میں، حامیم سجدہ اور آیت نمبر 38۔ اچھا، 21ویں پارے میں جو میں نے ابھی حامیم سجدہ بتایا وہ سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ الگ ہے اور سورہ حامیم سجدہ الگ ہے، ٹھیک؟ 12واں سجدہ ہے سورہ نجم میں، 27ویں پارے میں، آیت نمبر 62۔ 13واں سجدہ ہے سورہ انشقاق میں، پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 21۔ 14واں سجدہ ہے پارہ نمبر 30، سورہ علق میں، آیت نمبر 19، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب آپ سورہ حج پڑھ رہے ہوگے نا 70ویں پارے میں، تو 70ویں پارے کا جو لاسٹ پیج ہے تو وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ کرنا ہے، تو وہ جو سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، وہ شوافے کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس سجدے پہ آپ سجدہ نہ کریں، کرنا چاہیں تو کر لیں، سجدے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے آپ سجدے زیادہ کر لوگے اتنا اللہ آپ کو ثواب دے گا، سجدہ تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اگر کسی کو یاد ہی نہ ہو، مان لیجیے آپ نے پچھلے رمضان میں سجدے کی قرآن مجید کی تلاوت کی، اس سے پچھلے رمضان میں قرآن مجید کمپلیٹ کی، میری ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں آپ اور آج آپ کو پتہ چلا کہ اوہو سجدے بھی کیے جاتے ہیں قرآن مجید کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے سجدے آپ نے نہیں کیے، کتنے قرآن مجید کمپلیٹ کیے، تو پھر آپ خوب سجدے کریں، اتنے سجدے کریں، 50 کریں، 100 کریں، اندازے کے مطابق کہ آپ کو لگنے لگے کہ ہاں میرے سجدے ادا ہو گئے ہوں گے۔ مان لیجیے آپ اندازہ کر لو کہ میں نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو 20 قرآن پڑھ لیے ہوں گے، 40 قرآن پڑھ لیے ہوں گے، تو جتنا آپ کا اندازہ بیٹھے اس کے حساب سے پھر آپ ہر ایک قرآن کے حساب سے 14 سجدے کرتے چلی جائیے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کا سجدے کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر آپ سجدے سے اٹھ جائیے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔